لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اللہ وحدہ لا شریک کا ہزارہاں شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ظاہری حیات میں ایک مرتبہ پھر سے نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بہرکیف رب وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ناظرین اکرام، گویا کہ انسان اپنی زندگی لہو لعب میں گزارتا ہے، انسان بھولا بسرا پھرتا ہے، بھٹکا ہوا پھرتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے تو پھر انسان جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. پھر کبھی جو ہے مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی علائم کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ناظرین اکرام، ان سب کا حل ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہلیز پر آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ مقدسہ پر آ کر انسان جو ہے سر بسجود ہو جائے. بہرکیف میں نے جو ہے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس فرقان حمید کتاب العریب کی ایک آیت طیبہ جو ہے تلاوت کی، جو کہ سورہ حشر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو. ناظرین اکرام، اس پر جو ہے گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ عرض کی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ کو کس طرح جو ہے جھنجھوڑتے تھے اور آگاہ کرتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی سے دوری نہ ہو جائے. آج اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں گے، اور اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، جس میں وہ اپنے بہت زیادہ گناہ دیکھے گا جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہوں گے. گویا کہ وہ پشیمان ہوگا، پریشان حال ہوگا، اور ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا. ناظرین اکرام، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ڈر جاتا ہے کسی سے تو پھر جو ہے وہ اپنی غلطی کا انکار کر دیتا ہے، اپنی غلطی کا انکار کر دیتا ہے کہ کیا پتا یہ مجھ پر ظلم و تشدد نہ کرے، یہ جو ہے مجھے مارے پیٹے، اس لیے وہ اپنی غلطی کا انکار کر دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اعمال کا رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا،
اور فرمایا جائے گا کہ یہ تیرے کرتوت ہیں، یہ تیرے گناہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کیے تھے۔ وہ ان سب چیزوں سے انکار کر دے گا۔ جب ان سب چیزوں سے انکار کر دے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اے شخص، تو اپنے گناہوں سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ تیرے گناہوں کے گواہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حالانکہ تمہارے جو تیرے گناہ ہیں ان کے گواہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ان کے شاہد ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، وہ گواہ کون ہے ذرا میں بھی دیکھوں۔ تو اس کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو حصے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ گویا کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ زبان کہے گی کہ اس شخص نے جھوٹ بولا تھا، اس شخص نے مجھ سے غیبت کی تھی، چغل خوری کی تھی۔ گویا کہ آنکھ کہے گی اس شخص نے مجھ سے بدکاری کی تھی، بد نگاہی کی تھی، اس شخص نے فحشی و عورانیت کو دیکھا تھا۔ گویا کہ ہاتھ کہے گا یا الہ العالمین، اس شخص نے مجھ سے رشوت پکڑی تھی، اس شخص نے مجھے غیر اخلاقی کام کے لیے اٹھایا تھا۔ ناظرین اکرام، وہ شخص پہلے تو دیکھے گا کہ جو گواہ ہے یہ کون ہے، مگر جب اس کے اعضاء جسم کے گواہی دینا شروع کریں گے تو وہ ششدر رہ جائے گا، وہ پریشان حال ہو جائے گا اور سہم جائے گا ڈر کے مارے۔ زبان شہادت دے گی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، خلاف حق بات کہی تھی، کوئی اچھی بات نہیں کی تھی، ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ اسی طرح اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اسی طرح اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ یا الہ العالمین، یہ ہم سے چل کر بدکاری کرنے کے لیے گیا تھا، برے کام کرنے کے لیے گیا تھا۔ گویا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی شرمگاہ بھی جو ہے گواہی دے گی، بول اٹھے گی کہ مجھ سے جو ہے بدکاری کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے جو ہے مجھ سے اس کام کا ارتکاب کیا۔ وہ انسان جو ہے وہ شخص پشیمان ہو جائے گا، ششدر سا رہ جائے گا، حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آج تو میرے جسم کے اپنے اعضاء جو ہے یہ گواہی دے رہے ہیں، باقی لوگوں کی تو گواہی کی موجودگی کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے، اب دیکھیں آگے کیا ہوگا، جب فرشتے اسے پکڑ کر گھسیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا کہ اس کو جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ آئے آئے، اس کو کہاں لے جایا جائے؟ جہنم کی طرف۔ جب فرشتے اس کو پکڑ کر لے جائیں گے تو اچانک وہ کہے گا، اس کے جسم کا ایک اعضا، یہ آنکھ جو ہے نا، اس کی پلک، ایک پلک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تیرا فرمان نہیں تھا کہ جس شخص نے ندامت کے آنسو میری بارگاہ میں بہائے ہو، جس شخص نے جس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہو، مگر میرے خوف سے، میرے ڈر سے، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی ٹپک گیا ہوگا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ آئے ہائے ہائے، وہ پلک جو ہے جب یہ عرض کرے گی تو جو ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ اے فرشتوں، آئے ہائے ہائے، اے فرشتوں،
اسے لے جاؤ اور جنت میں ڈال دو. اللہ اللہ، اسے لے جاؤ اور جنت میں ڈال دو. ناظرین اکرام، اس لیے میرے آقا نبی محتشم رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک تو وہ شخص، وہ مرد مجاہد کہ جو کفار و مشرکین کے سامنے نبر دزمہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو گرد و غبار لگتی ہے اس کے پاؤں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور مجھے بھی. اور دوسرے کہ جس شخص نے ندامت کے آنسو بہائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. ناظرین اکرام، تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا جائے گا کہ اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو. غیب سے آواز آئے گی کہ دیکھو اس شخص کو کہ اس کی ایک پل کی شہادت سے جنت میں اسے جو ہے داخل کر دیا گیا ہے. اللہ، اسے جہنم سے نجات دے دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جب انسان روتا ہے، کاش کہ آج میرا بھائی، کاش کہ آج میرے دوست و احباب ان چیزوں کو مد نظر رکھے کہ کیا ہم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو اپنے بہاتے ہیں؟ آئے ہائے، جب انسان ہر در سے، ہر چوکھٹ سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر در کون سا ہے؟ رب وحدہ لا شریک کا. اگر انسان تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بارگاہ مقدسہ میں ہاتھ پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے نا، تو رب وحدہ لا شریک ضرور بخش دے گا. وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے. مگر بات یہ بھی ہے کہ کہیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکثر میں نے سنا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے کیا ضرورت ہمیں عذاب دینے کی. بات تو صحیح ہے، مگر جب ہم اپنے اعمال ویسے ہی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نا، سزا تو ملے گی. اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس کی دہلیز پر، اس کی چوکھٹ پر ندامت کے آنسو بہائے گا. ایک حدیث طیبہ میں نے کچھ سال پہلے پڑھی تھی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، جس سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے. اور یہ بھی حدیث طیبہ میں ہے کہ جب انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، وہ کہ آج تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جو اپنے آپ کو معصوم خطا سمجھے گا، سوائے فرشتوں سے، سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام سے. تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دے گا اور ایسی قوم لائے گا. روایت میں موجود ہے کہ جو لوگ گناہ بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی طلب کریں گے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ پسند ہے.